تاریخی سرزمین پہ یہاں موجود میرے محترم بزرگوں، یہاں کچھ پرانے بڑے بزرگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اس بات کی بڑی خوشی ہے جن چہروں کو ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں۔ ہماری قوم کے، ہمارے ملک کے مستقبل نوجوان ساتھیوں اور عزیز پیارے بچوں، طلحہ رشادی کا آپ سبھی کو سلام۔ وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری کرنی تھی، اور ابھی مفتی بسان صاحب باقی ہیں، ان کے کلمات سننا زیادہ ضروری ہے۔ میں بس اس شعر سے اپنی بات شروع کروں گا اور کم وقت میں اپنی بات کو پوری کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو پیغام ہے آپ کے دلوں تک پہنچے اور آپ اپنے اس دل سے اس پیغام کو اپنے گاؤں، محلے اور گھر گھر تک پہنچائیں گے۔ میں اس شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں۔ سبھی کا جو موجودہ حالات ہے اور جو ہمارے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، جو ہماری طرف ہمارے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں۔ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے کہ نہیں؟ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے باپ داداؤں کا خون ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس سرزمین پہ کھڑا ہوں، اس سرزمین سے بھی کوئی بزرگ ایسا رہا ہوگا جو یہاں فریڈم فائٹر رہا ہوگا جس نے ملک کو آزاد کرانے میں اپنا خون پسینہ لگایا ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہ آج جو حالات ہیں اس حالات سے لڑنے کے لیے کیا ہمارے پاس ہے؟ اس حالات سے اگر لڑنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نہ ہم سفر نہ ہم نشی سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ ہم نشی سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا۔ آپ کے پاؤں میں جو کانٹا چبھایا جا رہا ہے، آپ کو جو درد دے کر ستایا جا رہا ہے، آپ پہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس درد کو، اس تکلیف کو اکھلیش یادو نہیں محسوس کر سکتے، اس تکلیف کو مایاوتی نہیں محسوس کر سکتی، اس تکلیف کو راہل گاندھی نہیں محسوس کر سکتے۔ اس تکلیف کو، اس درد کو اگر کوئی محسوس کر سکتا ہے تو مفتی غفران صاحب ہے، اگر کوئی محسوس کر سکتا ہے تو انعام اللہ ہے، اگر کوئی محسوس کر سکتا ہے تو متی اللہ صاحب ہے، اگر کوئی محسوس کر سکتا ہے تو آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا لال کر سکتا ہے۔ اور اعظم گڑھ سے ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، انہوں نے اپنے خون پسینے سے، اپنے وقت، پیسے، روپیے سے ایک تحریک قائم کی، ان حالات میں قائم کی، اس دور میں قائم کی جس پر ابھی کلیم بھائی نے روشنی ڈالا ہے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں، اس خوف کے سائے میں اگر امید کی کوئی کرن نکل کر سامنے آئی، روشنی کی کوئی کرن نکل کر سامنے آئی، رات کا کوئی آسمان اگر آپ کے سامنے آیا تو وہ راشٹریہ علماء کونسل تھی۔ مدرسوں سے قدم علماء کے جب باہر نکل آئے تو میری قوم کے بچوں کے بالوں پر نکل آئے، اور خلاف ظلم جب آواز دی علماء کونسل نے، کفن باندھے ہوئے بچوں کے لاکھوں سر نکل آئے۔ میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس بات کو سمجھیے۔ آج ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں علماء کونسل کمزور ہو گئی، لوگ مذاق اڑاتے ہیں علماء کونسل ختم ہو گئی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مذاق علماء کونسل کا نہیں اڑا رہے ہیں، یہ مذاق اعظم گڑھ کی عوام کا اڑا رہے ہیں، یہ مذاق آپ کے اتحاد کا اڑا رہے ہیں۔ ان سے پوچھیے یہ صفائی بسپائی باجپائی لوگوں سے کہ علماء کونسل کیسے کمزور ہوئی۔ علماء کونسل کا 2008 سے لے کر آج تک بھی کوئی ودھائک نہیں تھا۔ ہم کل بھی پیدل تھے، ہم آج بھی پیدل ہیں۔ ہماری طاقت آپ کا اتحاد تھا، آپ کی ایکتا تھی، آپ کی یونٹی تھی۔ کمزور تو وہ ہوئے بہوجن سماج پارٹی سرکار میں تھی 2012 تک، آج صرف ایک ودھائک، اتر پردیش میں 403 سیٹ میں صرف ایک ودھائک ہے۔ کمزور وہ ہوئے کہ کمزور ہم ہوئے۔ سماجوادی پارٹی 12 سے 17 تک حکومت میں تھی، آج ان کے ودھائکوں کی ضلع میں 10 ودھائک ہیں، پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو زبان نہیں چلتی، بولی نہیں نکلتی۔ آپ بتائیے کسی مسئلے میں بولتے ہیں سماجوادی کے لوگ؟ تو کمزور وہ ہوئے کہ کمزور ہم ہوئے۔ کانگریس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، پر آپ کا حوصلہ توڑنے کے لیے، آپ کو احساس کمتری میں ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کونسل کمزور ہو گئی۔ بات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے، اپنے اتحاد کو مضبوط کیجیے۔ جب بھی اعظم گڑھ میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، خاص طور پہ مسلمانوں پہ کوئی آفت آئی ہے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے اور اپنے دل سے یہ سوال کریے کہ جب اعظم گڑھ پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے،
آپ کے وجود پہ، آپ کے وقار پر، آپ کی پہچان پہ، آپ کے تشخص پہ، آپ کی آئیڈینٹی پہ، آپ کے نونیال بچوں کے بہتر مستقبل پہ، ان نوجوانوں کی پڑھائی، ان کے روزگار، ان کی نوکریوں پہ، ان کے ویزا پاسپورٹ پہ، ان کے وجود پر جب کوئی دقت آئی ہے تو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر پوچھیے کہ آپ کی تحریک، آپ کی پارٹی راشٹریہ علماء کونسل کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ جب کوئی پولیس کی مصیبت آئی ہے تو آپ کے دلوں میں سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ نہیں کہ علماء کونسل والوں سے بات کرو؟ اپنے قائد مولانا عامر رشادی مدنی کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہم کبھی کسی حکومت میں نہیں تھے، ہمارے 100 MLA MP نہیں تھے، ہم کل بھی پیدل تھے، پر ہمارے پاس اتحاد کی طاقت تھی، آپ کی ایکتا کی طاقت تھی۔ جب کوئی اقدام لیتا تھا تو مسلمان ایک ساتھ کھڑا رہتا تھا، پر یہ ہمارے بیچ کے منافقوں نے، میر جعفروں نے اس اتحاد کو کمزور کر دیا، اور وہ اتحاد کمزور ہوا تو علماء کونسل نہیں کمزور ہوئی۔ ہم تو آج آسام میں بھی چلا رہے ہیں، ہم تو تمل ناڈو میں بھی تقریریں کر رہے ہیں، ہم تو بمبئی میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم تو بہار بھی جا رہے ہیں۔ پارٹی تو آگے بڑھی پر اعظم گڑھ کا مسلمان کمزور ہو گیا، ہمارا اتحاد کمزور ہو گیا۔ وہ غریب بے سہارا مسلمان جس کے کوئی نیتا جاننے والا نہیں ہے، جب اس کے گھر پہ رات میں پولیس کا چھاپا پڑتا ہے اور وہ اب بے چین ہوتا ہے تو اسے عامر رشادی یاد آتی ہے۔ اور اگر علماء کونسل، آپ کے لیڈر، آپ کی قیادت اگر اس بیچارے کا مسئلہ نہیں حل کر پاتی تو یہ آپ کا اتحاد کمزور ہے۔ ہمیں اس بات کا درد ہے، ہمیں اس بات کا افسوس ہے، تو اس بات کو سمجھیے۔ آپ کے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے لگاتار الزامات لگائے جائیں گے، لگاتار آپ کی تحریک کو بدنام کیا جائے گا، اور وہ لگاتار سازشیں ہو رہی ہیں۔ رماکانت یادو کا مسئلہ اٹھایا گیا، کہا کہ گواہی بدل دی ہے، اور کس نے یہ بولا؟ خیر انہوں نے نہیں بولا، سماجوادی کے ان دلال مسلمانوں نے بولا، اور وہ آپ کی قیادت کو بدنام کیا۔ اور کسی نے کورٹ میں گواہی کی کاپی نہیں دیکھی، سب نے کہا کہ کوا کان لے گیا، کسی نے کان نہیں دیکھا، کسی نے گواہی جا کر پڑھی نہیں کورٹ میں کہ گواہی بدلی گئی ہے کہ نہیں بدلی گئی۔ اور جن لوگوں نے علماء کونسل کو بدنام کیا، رماکانت یادو کی گنڈائی کسی نے ختم کی تو عامر رشادی اس شخص تھا، علماء کونسل کا، ورنہ تو وہی رماکانت یادو مسجد کا گٹی بالو لے کر چلا جاتا تھا۔ کسی بڑے بڑے دوستی ہے، بڑے بڑے نیتا ہے، 10 ودھائک ہے، سانسد ہے، منتری ہے، پر کسی کی بولی نہیں نکلتی تھی۔ پر کسی نے رماکانت یادو کی مافیا گیری ختم کی تو علماء کونسل نے ختم کی۔ اور سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے گواہی بدل لی ہے۔ 11 مہینہ کبھی جیل میں رماکانت یادو رہے تو علماء کونسل کی وجہ سے رہا، آج بھی ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، اور جلد ہی وہ فیصلہ آئے گا، پھر اسے سزا ہوگی، اور ان تمام دلالوں کے، منافقوں کے منہ پہ جنات اقدار تماشا مارے گی۔ آپ یہ جان لیجیے، جن لوگوں نے بدنام کیا علماء کونسل کو گواہی بدلنے کے نام پر، وہی لوگ اسے دلہا بھائی بنا کر اکھلیش یادو کے یہاں لے کر گئے تھے، سماجوادی پارٹی جوائن کروائے، اپنی ماں بہنوں کو سامنے پیش کیا، وہی لوگ وہ شامل تھے۔ ان سے سوال نہیں ہوتا کون لوگ تھے، آپ جانتے ہیں، دلہا بھائی بنا کر لے کے گئے تھے، سماجوادی پارٹی جوائن کروائی، اس کے بعد پھول پھوٹے چناؤ لڑا کر MLA بنایا۔ تو الزام ہمارے اوپر لگتا ہے۔ آج ہمارا شہید حافظ، جو بچہ شہید ہوا تھا، آج اس کے گھر والے آپ کی قیادت کے ساتھ مضبوطی دکھا رہے ہیں۔ اگر ہم نے گواہی بدل دی تھی، ہم نے سودا کر لیا تھا، تو تم کبھی گئے ہوتے اس باپ، اس بوڑھے باپ کا جس کا جوان بچہ شہید ہو گیا، کبھی اس کا 2 آنسو جا کر پوچھے ہوتے تو ہم مانتے کہ تم قوم کے قائد تھے۔ ایسے تمام الزامات لگائے جائیں گے، بدنام کیا جائے گا، اور اس بات کو سمجھیے، یہ قیادت کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا آپ کے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آج میں آوک کی سرزمین میں کھڑا ہوں، یہ کٹلا والا راستہ آپ کو یاد ہوگا کہ علماء کونسل کے یہاں صدر موجود ہے متی اللہ صاحب، ان لوگوں نے سرسال کے لوگ تھے، آوک کے لوگ تھے، کٹلا کے لوگ تھے، وہاں مچھلی ماری، تمام پردرشن کیا، اور اس کے 1 ہفتے کے اندر یہ سڑک بننے شروع ہو گئی تھی۔ یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ وہ کس اتحاد کے دم پر؟ ہمارا کیا کوئی منتری MLA MP تھا؟ نہیں، آپ کی اتحاد کی طاقت تھی۔ یہاں پہ سانسد کا گھیراؤ ان لوگوں نے کیا، اور جو تمام مدعے تھے، ہر مدعے پر علماء کونسل مضبوطی سے کھڑی رہی۔ تو اس بات کو سمجھیے میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اس بات کو سمجھیے کہ آپ کی قیادت مضبوط ہوگی تو آپ مضبوط ہوں گے، علماء کونسل مضبوط ہوگی تو آپ مضبوط ہوں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اسی بات سے اپنے بات کو ختم کروں گا کہ آوک جو سیٹ ہے یہ آوک گاؤں پر ہے، اور آوک گاؤں علماء کونسل کے ساتھ رہا، پر جس مضبوطی سے رہنا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کمی ہے۔
उस मजबूती से नहीं रहा। और ये सीट हम पिछले 2 बार से 3 बार से, बल्कि पहली बार शायद 6 वोट से आ रहे हैं, फिर 40-50 वोट से आ रहे हैं, पिछली बार तकरीबन 100 वोट से आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आवध के लोग मुझे हाथ उठाकर यकीन दिलाएं कि आवध मजबूती से गाँव की सीट को आने वाले चुनाव में चाहते हैं तो भी बताइए कि आपकी तहरीक को मजबूती से आवध के नाम पर जो सीट है, सबको एकजुट होकर मजबूती से आवध के एक घर को उलमा काउंसिल को इस सीट को जिताना है इंशाअल्लाह। तो इस बात को समझिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपकी तहरीक को कमजोर किया जाएगा, अपनी तहरीक को मजबूत कीजिए। खैर परों पे उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर पे तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।